دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کہ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے عنوان کو بغور سماعت کیجئے۔ میں تو صدا دے رہا ہوں مگر اب میری سنے گا کون؟ بھوک کسی کی بھی ہو اور کیسی بھی ہو، بہرحال کھانے کی ہوتی ہے۔ غریب کی بھوک پوری نہ ہو تو نوبت جرم تک آ جاتی ہے، اور یہ بھوک اگر بادشاہوں کی ہو تو بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ عام تصور میں بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ تو بھوکا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے بادشاہوں کو نہ ختم ہونے والی بھوک کی بیماری ہوتی ہے۔ انہیں دولت کی بھوک ایسی لگی ہوتی ہے کہ سب کچھ کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ خان صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ 40 سالوں سے یتیم، یسیر و نادار طلباء کے نام پر دولت جمع کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ محبوب نگر آئے تھے، کچھ نہیں، سائیکل کے غم کے پینڈل اور گھر پر ٹاٹ کا پردہ لگا رہتا تھا۔ ان کی بھی یہی بھوک ہے جو یتیموں کے مال سے پوری ہوتی ہے، اور ان کی انگریز نما اولاد دولت جمع کرنے میں ان سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ کچھ بھوکے بادشاہ اور آج کل کے کچھ مدرسے کے ناظم ایسے بھوکے ہیں، سب کچھ ہڑپ کر لیتے ہیں، مگر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان کی بھوک قبر تک جانے تک بھی نہ مٹ پائے گی۔ دولت اقتدار کی بھوک رکھنے والوں کو بھی قبر کے اندر مٹی میں مل جانا ہے۔ خان صاحب، آج تعلیم اور پیٹ بھر کر روٹی کھانے کی سہولت سے محروم غریب عوام کی نظر ہے، جو مظلومیت اور محروسیوں کا شکار ہونے کے احساسات کے ساتھ اپنے سسٹم کی خرابیوں اور استعمال کا گلہ کرتی رہتی ہیں، جبکہ ہر خاص و عام کو یہ بات اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ اگر رزق ہمارے لیے ضروری ہے تو رزق حلال بہت ضروری ہے۔ بس ایک دل میں خوف الہی ہونا چاہیے، اور خوف الہی ایک ایسا خوف ہے جو ہمیں دنیا کے ہر خوف سے آزاد و بے باک کر دیتا ہے۔ امارت و اقتدار پا کر اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ خان صاحب، حرص و طمع اور نہ ختم ہونے والی بھوک کی بیماری صرف جان لیوا ہی نہیں بلکہ عزت، وقار، خاندان، یہاں تک کہ پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب تو صرف پریشان رہتا ہے اور امارت تو جان سے مار دیتی ہے، ساری لٹیا ڈبو دیتی ہے۔ اچھے تھے وہ آبا و اجداد، ہماری خلافتوں کے امین، جنہوں نے اپنی دولت کو اپنی ضرورت اور اپنی خوشحالی سے اوپر نہ جانے دیا، لیکن اب قناعت کی بات کرنے والے اور قناعت کرنے والے دکھی رہنے لگے ہیں، کیونکہ آج ہم صرف بھوک کے مارے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ملک کے کرپٹ اور بدعنوان حکمرانوں کے ظلم کا شکار بھی ہیں۔ سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے عوام کو اس قدر بزدل اور غلام صفت بنا لیا ہے کہ غلامی نے غلام عواموں کو یقین دلا دیا ہے کہ حقوق مانگنے والے مجرم اور حقوق چھوڑنے والے وفادار ہیں۔ مظلوم شکایت کرے تو مفسد ہے، حمیت دیوانگی ہے، انسانیت حماقت ہے، رحم و کرم بیماری ہے، منافقت تدبیر ہے، مکاری دانائی ہے، اور خوش آمد کرنا اخلاق ہے، غیرت عداوت ہے، خودداری سرکشی ہے۔ غلامی کا یہ وقت مختلف وقتوں میں مختلف قوموں پر آتا رہا اور آئندہ بھی شکلیں بدل بدل کر آتا رہے گا، مگر اس کی خاصیت وہی رہے گی۔ نسلوں سے غلامی کی زندگی گزارنے والوں کے اخلاق کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں کہ منافقت اور خوش آمد اس کا اہم جز بن جاتے ہیں۔ آج ہم نے غلامی سے ظاہری طور پر نجات پالی ہو، مگر ذہنی غلامی سے چھٹکارا وہ آج بھی نہیں پا سکے۔ غلام ذہن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مکر و فریب کو کام میں لاتا ہے، سب کچھ سنتا ہے مگر بہرا بن جاتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے مگر انجان بن جاتا ہے، دیکھے کو اندیکھا کر دیتا ہے۔ آج سچ کا ساتھ دینا، سچ سننا خود سچ بولنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ خان صاحب، ہر دوسرے دن سچ کی موت ہوتے دیکھ کر ہم مایوس تو ہیں مگر ہمت نہیں ہاری، اسی لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور ترغیب یہ ہے کہ آج کے اہل قلم کا فرض ہے کہ عوام کو ان کے خود ساختہ
چھوٹے چھوٹے دائروں کی اونچی اونچی دیواروں سے بلند ہو کر ایک عالمی انسان برادری کا شعور عطا کریں اور لوگوں کو مسلکوں میں بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بجائے ایک ایسے انسانی معاشرے کی تعمیر شروع کریں جس کی بنیاد اخوت و بھائی چارگی اور باہمی الفت و محبت کے اصولوں پر اٹھائی جائے۔ اس لیے تمام موجودہ معاشروں کی مثبت اور صرف مثبت خطروں میں رابطہ قائم کریں۔ میں تو صدا دے رہا ہوں مگر میری سنے گا کون؟ جو علم اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اور ننگے بکے گھرانوں سے آ کر اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہنے والے دھوکے باز ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ یہ سچ ہے کہ انسانی تاریخ میں منفی قوتیں زیادہ بااثر نظر آتی ہیں، مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مادہ پرستی کی اندھیر نگری میں امن، محبت اور روحانیت کا چراغ روشن کرنے والے ایسے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے قدم قید خانوں سے پھانسی کے پھندے تک کے سفر میں بھی نہیں ڈگمگاتے۔ یار زندہ صحبت باقی۔